کہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، بابے تے شے ہی کوئی نہیں. وہ والا ان کا وہ مجدد 1000 سال دا مجدد کو اگر مجدد لفسانی نو کیا ہویا جے. ٹھیک ہے. بعد اسلام کے تشریح کرنے والے، اپنے آپ کو سکالر کہنے والے، ان کے بیان سنے ہیں کہ وہ بالکل بابوں کی نفی کرتے ہیں، یعنی بزرگان دین کی بالکل نفی کرتے ہیں، پیری مریدی کی نفی کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ بابے شابے کچھ نہیں ہے بس. تو ان کی خدمت میں عرض کروں کہ ہم ان بابوں کو ماننے والے ہیں، اور ان بابوں سے مراد وہ اللہ تعالیٰ کے بزرگ بندے، برگزیدہ بندے میری مراد ہیں کہ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کے مطابق زندگی گزاری. تو ایسے لوگوں کو اللہ رب ذوالجلال بھی نے ہمیں یہ بار بار قرآن مقدس میں ان کا ذکر فرمایا، اور ان کا راستہ، ان کی معیت، ان کی صحبت اختیار کرنے کی ہمیں تلقین کی گئی ہے. دیکھیں ہمارے جو اسلامی ارکان ہیں، کلمہ کے بعد سب سے پہلا رکن نماز کا آتا ہے. تو ہماری نماز بھی اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتی جب تک ہم اللہ کے ان برگزیدہ بندوں پر سلام نہ بھیجیں یا ان بزرگوں کے راستے پہ چلنے کی دعا نہ کریں تو ہماری نماز بھی مکمل نہیں ہوتی. دیکھیں سورۃ فاتحہ شریف میں اللہ پاک نے فرمایا کہ اہدنا الصراط المستقیم، یہ ہمیں دعا مانگنے کا حکم دیا گیا ہے. سورۃ فاتحہ اور تشہد یہ احناف کے ہاں نماز میں پڑھنا واجب ہے، جبکہ امام شافعی اس کو فرض قرار دیتے ہیں. تو آپ کو پتہ ہے کہ واجب کے بغیر بھی نماز قبول نہیں ہوتی. جب ہم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم نہیں پڑھیں گے اور السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین نہیں پڑھیں گے تو ہماری نماز نہیں ہوگی، چونکہ ہم نے وجوب کو ترک کر دیا ہے. جب واجب ترک کریں گے تو نماز نہیں ہوگی. تو اس لیے اللہ کے ان بندوں کا راستہ اللہ سے مانگنا اور ان بندوں پر سلام بھیجنا یہ بالکل ضروری ہے، اور بغیر اس کے ہماری نماز بھی قبول نہیں ہے. اللہ پاک نے ان بندوں کا ذکر فرماتے ہوئے بے شمار مقامات پر ان کا ذکر کیا ہے. کونوا مع الصادقین، ان سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کی صحبت اختیار کرو. اور مفصل انداز میں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. اللہ پاک نے یہ اپنے ان برگزیدہ بندوں کا بڑا مفصل انداز میں ذکر فرمایا کہ اللہ کے ساتھ تنبیہ فرمائی، خبردار. ایسی تنبیہ تو اللہ پاک نے کسی اسلام کے بنیادی رکنوں میں کسی رکن کے ساتھ نہیں تنبیہ فرمائی جتنی یہاں پر تنبیہ فرمائی. خبردار کہ جو اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں، جو اللہ کے دوست ہیں، جو اللہ کے مددگار ہیں، یہ الا ان اولیاء جو ولی ہے نا، یہ اس کے معنی ہوتے ہیں. ولی قریبی کو بھی کہتے ہیں، دوست کو بھی کہتے ہیں، مددگار کو بھی کہتے ہیں. گویا کہ یہ جو حضرت بابا فرید علیہ رحمہ، یہ حضور غوث پاک علیہ رحمہ، یہ جتنے بابے ہمارے بزرگان دین ہیں نا، بابوں سے مراد وہ بزرگان دین، وہ اللہ پاک کے ولی بھی ہیں، اس کے دوست بھی ہیں اور اس کے مددگار بھی ہیں. اس لحاظ سے انہوں نے اللہ کے دین کو آگے پھیلایا ہے، دین پر عمل کیا ہے اور لوگوں تک پہنچایا ہے. تو دین کی خدمت کرنے کی وجہ سے وہ اللہ کے مددگار بھی ہیں. تو یہ ولی کے 3-4 معنی جو ہیں وہ کیے جا سکتے ہیں: دوست، قریبی، مددگار، تو پیارا. تو ولی میں یہ سارے معنی پائے جاتے ہیں. پھر فرمایا کہ الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ جو میرے دوست ہیں نا، یہ ان کی اللہ پاک نے صفات بیان کی ہیں. ایمان بھی ان میں بہت اعلیٰ درجے کا ہے اور تقوی بھی ہے ان میں. ایمان اور تقوی سے بھرپور یہ شخصیات ہوتی ہیں. لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا، ان کے لیے دنیا میں بھی خوشخبری ہے. وہ دنیا میں خوشخبری کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ ان لوگوں کا ذکر ہوتا ہے، ذکر خیر ان کا باقی رہتا ہے، ان لوگوں کے وہ اوصاف حمیدہ بیان ہوتے رہتے ہیں.
تو دنیا میں بھی ان کے لیے خوشخبری ہے، ان کے ذکر کو بقا ہے، اور آخرت میں بھی ان کے لیے خوشخبری ہے۔ تو یہ کہنا کہ میں کسی بابے کو نہیں مانتا، کوئی پیری مریدی نہیں ہے، کوئی پیر نہیں، کوئی مرید نہیں، بالکل یہ انکار کر دینا، یہ شریعت میں جائز نہیں ہے، بلکہ رب ذوالجلال نے تو بے شمار مقامات پر اپنے ان برگزیدہ بندوں کا ذکر کیا ہے۔ تو ہم کیسے انحراف کر سکتے ہیں اور کیسے ان کے ذکر سے صرف نظر کر سکتے ہیں؟ تو ہمیں یہ بچنا چاہیے۔ تو ہم مطلقاً میں بابوں کی بات نہیں کر رہا، میں ان بابوں کی بات کر رہا ہوں کہ جو اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں پر گزار کے چلے گئے ہیں۔ اس لیے کسی شاعر نے کہا تھا کہ اسی در در تے متھا ٹیک دے نہیں، تھاں تھاں دی اگ بھی سیک دے نہیں، جڑے نوکر کملی والے دے اسی منیا انہاں پیراں نوں۔ تو ان بابوں سے مراد میری وہ پیران عظام ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں کہ جو آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق اپنی زندگی گزار گئے۔ تو ہم ان بندوں کو اس لیے مانتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ان کو مانو، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کر کے پیروں کو مانتے ہیں، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے حکم سے ہم مانتے ہیں۔ تو اللہ پاک ہمیں بزرگان دین کی ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی احادیث میں بہت ان کے فضائل وہ بیان کیے گئے ہیں۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیٹھے مجلس میں، تو آقا نے فرمایا کہ قرب قیامت رب ذوالجلال بعد بندوں کو اپنے قریب کرے گا، اور اتنا قریب کرے گا کہ لوگ رشک کریں گے ان کی قربت کی بنا پر۔ تو ایک صحابی نے ایڑیاں کھڑی کی، یا رسول اللہ ان کا کچھ حلیت ہمیں بتائیں، وہ کیسے لوگ ہوں گے کہ جن کو اللہ قریب کرے گا، اور انبیاء شہداء اس پہ رشک کریں گے؟ تو آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان کا نہ تو قبیلہ ایک ہوگا، وہ مختلف جگہوں سے، مختلف قبیلوں سے وہ تعلق رکھتے ہوں گے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی ساتھ ان کی محبت پکی ہوگی۔ تو انہی بندوں کے لیے اللہ پاک نے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کی جو آیات ہیں، یہ اللہ پاک نے انہی بندوں کے لیے اتاری ہیں کہ جو اپنے آپ کو اللہ رسول کے احکام کے مطابق ڈھال کے جو زندگی بسر کر گئے ہیں۔ اور پھر جیسا کہ وہ حدیث جبریل بھی ہے، جبریل امین کو اللہ پاک بلاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے جبریل مجھے فلاں بندے سے محبت ہو گئی ہے، یا اللہ میں کیا کروں؟ فرمایا تو بھی اس سے محبت کر۔ تو جبریل کہتا ہے یا اللہ میں نے بھی محبت کر لی۔ تو رب ذوالجلال فرماتا ہے جا آسمان کے سارے فرشتوں کو کہہ دے کہ اللہ کو فلاں بندے سے محبت ہو گئی ہے، فرشتوں تم بھی اس سے محبت کرو۔ تو جبریل جب اللہ کا یہ پیغام سارے فرشتوں کو سناتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم بھی اس بندے سے محبت کرتے ہیں۔ تو پھر رب ذوالجلال کی بارگاہ میں آ کے عرض کرتے ہیں مولا سارے فرشتے بھی تیرے اس بندے سے محبت کرتے ہیں۔ تو رب ذوالجلال فرماتا ہے جا پھر میرے اس بندے کی محبت زمین پہ اتار کے آ۔ تو زمین والے بھی اس بندے کو مانتے ہیں کہ یہ بابا فرید علیہ رحمہ ہیں، یہ جناب حضور غوث پاک علیہ رحمہ ہیں، یہ داتا صاحب علیہ رحمہ، یہ اللہ کے بزرگ بندے ہیں کہ ان کی محبت اللہ نے زمین والوں کے لیے اتار دی ہے، زمین والوں کے دلوں میں نازل فرما دی ہے۔ تو ہم اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کی روشنی میں اولیاء اللہ کو مانتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کا خاتمہ